في كتاب المجيد والفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والصلوات. سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم لوگ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا۔ آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جہاں بدو آئے تو انسان بن جاتا ہے، انسان آئے تو مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان آئے تو سلمان بن جاتا ہے۔ آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جو زر کو ابو زر بناتے ہیں، صاحب کردار کو میسم تمبار بناتے ہیں۔ آل محمد کا در ایک ایسا در ہے جو کنکر کو در بناتے ہیں، مجرم کو حر بناتے ہیں۔ قائداری یہ رازیہ کا در ہے، یہ مرضیہ کا در ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا در ہے، یہ ام ابیہا کا در ہے۔ اس در سے دو چیزیں ملتی ہیں، یا علی کی ولا ملتی ہے یا حسین کی عزا ملتی ہے۔ حیداری سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی پہلی دو آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے۔ جب کبھی کسی بات کا کسی کو یقین دلوانا ہو تو قسم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہم جب کسی کو کسی بات پہ یقین دلواتے ہیں تو قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ مجھے پروردگار کی قسم، مجھے اس پروردگار کے رسالت محمد مصطفیٰ کی قسم، مجھے علی مرتضیٰ کی قسم، مجھے اپنی ماں کی طہارت کی قسم، یہی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ کے کام اللہ ہی جانے، اللہ کس کو یقین دلوا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، قسم ہے مجھے اس سورج کی جو روشن ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، حرفوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حرفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں تجھے کب سے ضرورت نہ ہوئی؟ عجب نہیں آواز قرآن آئے، مجھے اس دن سے ضرورت نہ ہوئی جب سے مجھے اہل بیت کا در میسر ہوا، ہر چیز سے مستغنا ہو گیا، بس ایک نقطے میں کام کر جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن کا ایک لفظی معنی ہے۔ جب لفظی معنی دیکھیں تو والشمس، مجھے اس سورج کی قسم، لیکن جب حقیقی معنی دیکھیں تو راسخون فی العلم کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ تو تاجدار ولایت کی چھٹی کری امام جعفر صادق، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ امام صادق سے پوچھا مولا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے سورج کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے، مجھے اس چاند کی قسم جو بلا فصل اس سورج کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عید کا دن ہے، واللیل کی زلفیں سنوار کر میرا نانا رسول خدا جیسے ہی اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف چلے، اس محبوب کو اپنے محبوب پر محبت آئی۔ جیسے ہی محبوب نے محبوب کا چہرہ دیکھا تو جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو والشمس والضحاها، اے محمد مجھے تیرے چہرے سے نکلنے والے اس نور کی قسم ہے۔ والقمر اذا تلاها، جیسے ہی رسول خدا نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی آ رہے تھے۔
فرماتے ہیں کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ والشمس والضحاہا، اے محمد تیرے چہرے سے نکلنے والے اس نور کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور علی، وہ علی جو رسول کے بعد بلا فصل طلوع ہو جاتا ہے. حیدری یا رسول اللہ یا علی. سامعین محترم، یہ کیسا بلا فصل ہیں؟ محمد اور علی اتنے بلا فصل ہیں کہ محمد اور علی کے درمیان اپنے بیٹے نہیں آ سکتے. حسن نے اگر آنا ہے تو علی کے بعد آنا ہے، حسین نے اگر آنا ہے تو علی کے بعد آنا ہے. تو یہاں رک کر میں جملہ کہہ دوں کہ جب محمد اور علی اتنے بلا فصل ہیں کہ محمد اور علی کے درمیان علی کے بیٹے نہیں آ سکتے، تو 40 سال بتوں کو پوجنے والا پجاری کیسے آ سکتا ہے؟ حیدری. عبد الرزاق مکرم نے خصائص العباسیہ میں کہا کہ میں نے ایک چاند اور سورج ایسا بھی دیکھا ہے. اب یہاں والشمس والضحیٰ آپ سب کے سامنے واضح ہو گیا. شمس یہاں سورج سے مراد ہے محمد، والقمر اذا تلا، اور چاند سے مراد ہے علی. عبد الرزاق مکرم نے کہا خصائص العباسیہ میں کہ میں نے ایک چاند اور سورج ایسا بھی دیکھا ہے جن میں جدائی نہیں ہے، جن میں جدائی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا کہ اب یہاں پر اگر سورج سے مراد محمد ہے اور چاند سے مراد علی ہے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں محمد ہوں گے. اگر محمد مدینہ میں ہے تو علی بھی مدینہ میں ہے، اگر محمد مکہ میں ہے تو علی بھی مکہ میں ہے، اگر محمد خیبر میں ہے تو علی بھی خیبر میں ہے، اگر محمد خندق میں ہے تو علی بھی خندق میں ہے، اگر محمد احد میں ہے تو علی بھی احد میں ہے. اب عبد الرزاق مکرم کہتے ہیں کہ ایک مکان ایسا آیا جہاں محمد اور علی میں جدائی ہو گئی ہے، اس سورج اور چاند میں جدائی ہو گئی ہے. وہ کون سا مکان ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو عبد الرزاق مکرم کہتے ہیں کہ وہاں وہ مقام شب ہجرت کی وہ رات ہے کہ محمد جیسے ہی مکہ سے چلے ہیں، یہ سورج جیسے ہی مکہ سے چلا، اس سورج نے علی کو محمد بنا کر محمد کے بستر پہ سلایا. یہاں تھوڑی جدائی درمیان میں آ گئی، لیکن تاریخ میں ایک محمد اور ایک سورج اور ایک چاند ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن میں جدائی نہیں ہے. جہاں جہاں سورج ہوگا وہاں وہاں چاند ہوگا. اب عبد الرزاق مکرم کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 چاند اور سورج اور بھی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سورج کا نام حسین ہے، چاند کا نام عباس ہے. یا علی یا علی. سورج کا نام ہے حسین. جہاں جہاں چاند کا نام ہے عباس. جہاں جہاں حسین وہاں وہاں عباس. اگر حسین مدینہ میں ہے تو عباس بھی مدینہ میں ہے، اگر حسین مکہ میں ہے تو عباس بھی مکہ میں ہے، اگر حسین محمد بن کر کربلا میں ہے تو عباس علی بن کر کربلا میں ہے. عباس کون ہے؟ عباس انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم بتائیں گے کہ عباس کی شخصیت کیا ہے، عباس کہتے کسے ہیں، عباس کس ہستی کا نام ہے. عباس کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ عباس زہرا کی دعا کا اثر ہے. عباس علی کی نماز شب کی دعاؤں کا اثر ہے. عباس کون عباس ہے؟ کسی شاعر نے بڑا خوب جملہ کہا کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ کا آخری ایام ہے، سیدہ کا آخری وقت ہے،
بی بی فرماتی ہے یا علی میرے قریب آئے. علی قریب گئے. یا علی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. علی فرماتے ہیں سیدہ فرمائیے. اب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں یا علی آپ نہ ہوتے میں نہ آتی کبھی زمین پر بطول بن کر. آپ نہ ہوتے میں نہ آتی کبھی زمین پر بطول بن کر. میں آئی ہوں خدا کے لیے دی کا اصول بن کر, لیکن ایک دعا کرتی ہوں جاتے جاتے تیری زوجہ بنت رسول بن کر. میں جا رہی ہوں اداس مت ہو, میں جا رہی ہوں اداس مت ہو. میں تیری ہر آس بھیج دوں گی اپنے بابا کے پاس جا کر, وہاں سے عباس بھیج دوں گی. کون ہے عباس؟ عباس کی فضیلت کے دو کلمات, کیونکہ وقت کی قلت ہے. عباس کون ہے؟ عباس توجہ فرمائیے گا. عباس شہر قم ایران کا شہر ہے. علماء میں آپس میں بحث ہوئی کہ کون افضل ہے. توجہ فرمائیے گا, کون افضل ہے؟ عباس افضل ہے یا سلمان افضل ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ سلمان افضل ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. اور کچھ نے کہا نہیں عباس افضل ہیں. اب یہ مقدمہ, یہ مباحثہ اس وقت کے فقیہ کے پاس گیا کہ آپ فیصلہ کریں کون افضل ہے, عباس افضل ہے یا سلمان افضل ہے. اس فقیہ نے یہ کہا کہ میری نظر میں سلمان عباس سے افضل ہے, اس لیے دلیل اس نے یہ دی کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. کون ہے سلمان؟ سلمان کی ایک معرفت کا جملہ اور آپ ذہن تمام. سلمان مدائن جب آپ جائیں تو سلمان کی زری میں جیسے ہی داخل ہوں تو یہ کلمات نقل ہیں. مولا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر السلمان باب اللہ فی ارضہ, سلمان اس زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. فمن عرفہ فکان مؤمنا, جس نے سلمان کی معرفت کو حاصل کیا وہ مومن ہو گیا. فمن انکرہ کان کافرا, جس نے سلمان کی معرفت سے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. یہاں رک کر میں کہوں گا کہ جس کو سلمان سمجھ میں نہ آئے اسے کل ایمان کیسے سمجھ میں آئے گا. تو اس فقیہ نے کہا کہ سلمان افضل ہیں. اب رات عالم خواب میں یہ سوئے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. اے فقیہ اٹھ اور اٹھ کے بیٹھ جا, تو نے کیسے کہہ دیا کہ عباس سے سلمان افضل ہے. اب یہ فقیہ کانپ رہا ہے, دونوں ہاتھوں کو باندھ کے کہتا ہے بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تو کیا جانتا ہے میرے عباس کی فضیلت کیا ہے. اگر عباس پوری کائنات کو نظر کرم سے دیکھ لے تو ہر کوئی سلمان بن جائے. حیدری, عباس کی فضیلت, عباس کے کمالات. عباس کون عباس ہیں؟ مشہد کا ایک عالم دین ہے, حج کے لیے جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے. توسل کیا مولا امام آخر الزماں علیہ السلام کے ساتھ. امام زمانہ کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھے محمد علیہ. توسل کیا امام کے ساتھ, مولا میں حج پہ جا رہا ہوں, مولا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہاں پر میں انجام دوں اور آپ کا قرب حاصل کروں. توسل کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, امام سے توسل کیا. رات ہوئی, عالم خواب میں یہ عالم دین دیکھتے ہیں کہ امام آخر الزماں علیہ السلام تشریف فرما ہے. امام فرماتے ہیں کہ اے فلاں تو حج پہ جا رہا ہے, تو جب تمام اعمال کو انجام دے کے عرفات کے مقام پر پہنچنا تو اپنے چند مومنین کو اکٹھا کرنا اور ان کو زمین پر بٹھا لینا.
زمین پر بٹھا کر خود ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر میرے چچا عباس کے فضائل اور مصائب پڑھنا. دیکھیں کمالات دیکھیں. اب یہ دونوں ہاتھ باندھ کر مولا حج میں اتنے اعمال ہیں لیکن یہ مولا عباس کے فضائل اور مصائب، کیا اس کی اتنی فضیلت ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. سنو کہ جب بھی کائنات میں جہاں پر میرے چچا عباس کے فضائل اور مصائب کا ذکر ہوتا ہے، پہلے محمد سے لے کے 11ویں محمد تک ہر محمد مجھے یہی کہتے ہیں، جاؤ بیٹا محمد اس مجلس کی صدارت کرو. اب میں یہاں رک کر کہوں گا کسی کو اپنے گھر میں امام زمانہ کو تشریف آنے کی دعوت دینی ہے تو وہ مولا عباس کا ذکر منعقد کرے. عباس کی فضیلت ہے، عباس کا مقام ہے، عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جو جب ہم زیارت مولا عباس پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے. مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں السلام علیک یا موتی. اللہ اکبر. میرا سلام ہو اس پر جو موتی ہے. موتی کسے کہتے ہیں؟ موتی کسے کہتے ہیں؟ سامعین محترم، موتی عباس، موتی اسے کہتے ہیں کہ حسین جب چاہیں جس وقت اجازت دیں عباس اپنی تلوار کو نیام سے نکال لے، اور جب اجازت نہ دیں تو عباس تلوار کو نیام میں رکھ لیں. مطیع اسے کہتے ہیں جو اطاعت گزار ہو. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں صاحب الامر ہیں، اولی الامر ہیں. یہاں بہت بڑا جملہ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ جو وقت کا محمد بھی ہے، جو وقت کے علی بھی ہیں، جو وقت کا امام بھی ہے، وہ کسی کو سلام کر کے، جو کسی کو سلام کہہ کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں السلام علیک یا موتی. سلام ہو میرا اس موتی پر جو اطاعت گزار ہے. بحر العلوم بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا عباس کی شان میں ایک کلمہ لکھا، ایک کلمہ لکھا کہ کربلا میں دین جو ہے وہ عباس کی پناہ میں تھا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. دین کربلا میں عباس کی پناہ میں تھا. بحر العلوم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کلمہ لکھا میرے ہاتھ کانپنا شروع ہوئے. میں نے فوراً قلم کو رکھا اور میں سوچنے لگا کہ میں نے یہ کیسے لکھ دیا کہ عباس کی پناہ میں دین ہے، کیونکہ وقت کے امام مولا حسین موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں، امام محمد باقر موجود ہیں. اب کہتے ہیں کہ یہی کلمہ جیسے ہی میں نے یہ لکھا ہاتھ کانپنے لگے. میں سوچنے لگا کہ مجھ سے جسارت ہو گئی کہ مولا حسین کی موجودگی میں نے عباس کو کہہ دیا کہ عباس کی پناہ میں دین ہے. اب جیسے ہی یہ سوئے ہیں عالم خواب میں مولا امام حسین تشریف لاتے ہیں. اے بحر العلوم اٹھو اور اس جملے کو پورا کرو. مولا مجھ سے جسارت ہو گئی ہے. میں نے جملہ کیسے لکھ دیا کہ دین عباس کی پناہ میں تھا، دین عباس کی پناہ میں تھا. حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے صحیح لکھا ہے، آگے یہ جملہ مکمل کرو. میں نے کہا مولا وہ کون سا جملہ ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اللہ کا دین عباس کی پناہ میں نہیں، میں حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا. حیدری، میں حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو آپ کو مولا عباس کا وہ خطبہ سناؤں گا جو مولا نے مکہ کی کعبہ کی چھت پہ ارشاد فرمایا ہے.
حمد و ثنا الحمدللہ الذی، حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی میرے بابا علی کے صدقے سے. اس کعبہ کو عزت دی میرے بابا علی کے صدقے سے. انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کے سامنے میں وہ خطبہ بیان کروں گا جو مولا عباس نے مکہ کی کعبہ کی چھت پہ ارشاد فرمایا تھا. فتح مکہ آپ کے سامنے ہے، توجہ فرمائیے گا، فتح مکہ آپ کے سامنے ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی نا تو اس وقت بلال حبشی کو صلوات پڑھے محمد و اہل بیت آل محمد، پھر صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اطہار. فتح مکہ پر بلال حبشی نے کہا کہ میں آذان دینا چاہتا ہوں. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال جاؤ تم ایسا کرو. بلال کہتے ہیں کہ مولا یا رسول اللہ جب میں مدینہ میں ہوتا تھا نا تو آذان کے لیے کعبہ کا رخ کرتا تھا. آج میں کعبہ کے اوپر جا رہا ہوں تو میں کس طرف رخ کروں؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں بلال دیکھو جس طرف علی ہے. بلال نے علی کو دیکھنا شروع کیا، آذان شروع کی. اب یہاں میں رک کر کہوں گا. اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آذان تمام ہوتی ہے، اے میرے صحابہ سن لو، علی افضل من الکعبہ، علی کعبہ سے افضل ہے. اب یہ ایک اور حدیث ہے المومن افضل من الکعبہ، مومن جو ہے وہ بھی کعبہ سے افضل ہے. جب مومن کعبہ سے افضل ہے تو امیر المؤمنین کا کیا مقام ہوگا؟ اب مومن کعبہ سے افضل کیسے ہوا؟ اب یہاں میں رک کے کہتا ہوں کہ جہاں پر علی 3 دن قیام کریں وہ بت کدے سے قبلہ بن جاتا ہے، اور علی رہتے ہیں مومن کے دل میں. جہاں علی مستقل قیام کرے وہ مومن کعبہ سے افضل کیسے نہیں ہو سکتا؟ حیدر وہ مومن کعبہ سے افضل کیسے؟ بس عزادارو، عزت مآب ذاکر اہل بیت کاظم مختار صاحب تشریف فرما ہے. مولا ان کے عزت و بخت بحق سیدہ اور مزید بلند آل محمد ان کا سفر بے خطر فرمائے. بحق سیدہ ان ایام کے صدقے آپ کا یہاں چل کے آنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. بس عزادارو ایک جملہ مصائب کا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. عزادارو یہ رونے کے دن ہے، عبادت کے دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں. جب مدینہ سے چلی ہے زینب، یہ وہ سیدہ ہے جو کبھی اپنے گھر میں نہ چلی ہو. جب اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے سامنے آتی ہے نا سیدہ تو پشت کر کے کہتی ہے اے اماں فضا میرے سامنے پردہ بن جا، مجھے اپنے بابا سے شرم آتی ہے. بس عزادارو یہ قافلہ مدینہ سے چلا ہے، فرشت تحریر تیار ہوتی ہے. عباس ہر بی بی کو بلاتے ہیں. سب سے پہلے صدا آتی ہے کہ حسن کی بیوہ محمل پہ سوار ہو جائے. جیسے ہی مسند لگی ہوئی ہے مولا حسین، جیسے ہی یہ صدا مولا حسین کے کانوں پہ آتی ہے عزادارو اب مولا کہتے ہیں قاسم آگے بڑھو، اپنی ماں کو سوار کرو. بس عزادارو پھر صدا آتی ہے کہ جناب ام لیلا تشریف لا رہی ہے. اب صدا آئی کہ اے علی اکبر آگے بڑھو، اپنی ماں کو سوار کرو.
سزادارو پھر صدا آئی کہ جناب ام کلثوم تشریف لا رہی ہے. حسین کہتے ہیں اے عباس آگے بڑھو, ام کلثوم سوار کرو. سزادارو ایک مرتبہ آواز آئی, علی کی علی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. جیسے ہی یہ صدا حسین کے کانوں پہ پڑی, حسین نے مسند کو چھوڑ دیا, آگے بڑھ کے کہا اے زینب آپ کا بھیا آپ کو سوار کرواتا ہے. سیدہ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے حسین آج مجھے وہ سوار کروائے جو 11 محرم کو سوار کروائے گا. بس سزادارو یہ سننا تھا. حسین نے رخ موڑا, سجاد اپنی پھوپھی کو سوار کرو. علاؤ لعنت اللہ علیہ وسیعلم الذین بھیگی ہوئی لہو میں معصوم کی ابا ہے, کوئی ہو نہ بے سہارا, زینب کی یہ دعا ہے. ماتم سے نہ گھبرانا, مومن پہ یہ روا ہے. آل نبی کا ماتم ہے عزادار صدا کرتے, روتے ہیں بازاروں میں اکثر کہا کرتے اے کلمہ پڑھنے والو زہرا کا گھر لٹا ہے. برادران اسلام, موالیان حیدر قرار, میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ کل دن 12 بجے نصیر احمد رنگی ان کی رہائش گاہ